बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म का वादी तीरा में खवारिज की फायरिंग से बेगुनाह शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दे दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पुरअमन शहरियों पर खवारिज की फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहते हैं, दहशत गर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशत गर्दों और दहशत गर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अमरीका गजा में जल्द जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरुमीद है। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि खुसूसी एलची विटकोफ गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। हम पुरुमीद हैं कि किसी भी दिन हमारे पास जंगबंदी मुआहदा होगा। मुआहदे के तहत लाशों और निस्फ यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, जबकि 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहदे के इख्तिताम पर बाकी यरगमाली भी रिहा होंगे। मार्को रूबियो ने मजीद कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसका एक आसान हल मौजूद है। हमास तमाम यरगमाली रिहा करे, हथियार डाल दे तो जंग खत्म हो जाएगी। इस्राएली हठधर्मी बरकरार, भूख और अफलास का शिकार फलस्तीनियों से एक और उम्मीद छीन ली गई। इमदादी सामान लाने वाले बहरी जहाज हंजला पर कब्जा कर लिया गया। बहरी जहाज इटली से बच्चों के लिए खुराक, दवाएं और दीगर इमदादी सामान लेकर रवाना हुआ था। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्राएली एहलकारों ने जबरदस्ती कश्ती पर चढ़ाई की। बहरी जहाज पर इस्राएली कब्जे के थोड़ी देर बाद ही लाइव वीडियो नशरियात भी बंद हो गई। इस्राएली फौज ने जहाज पर सवार निहत्ते बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनों पर असलहा भी ताने रखा। जहाज पर सवार 21 रुकनी अमले में डॉक्टर्स, इमदादी रजाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार थे। फ्रांसीसी रजाकार खातून ने आखिरी लम्हों में अपनी पोस्ट में लिखा कि इस्राएली फौज आ चुकी है, हम अपने फौज समंदर में फेंक रहे हैं, गजा में कत्लेआम बंद कर दो। गजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक समेत इसराइल में भी एहतजाज। तल अबीब में सैकड़ों शहरियों का अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च। हुकूमत से जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइल के दीगर शहरों में भी एहतजाज किया गया और साथ ही भूख को हथियार बनाना जंगी जुर्म, गजा अकेला नहीं के नारे लगाए गए, जबकि हुकूमत से गजा इमदाद बहाल करने का भी मुतालबा किया गया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर सैकड़ों लोगों की जानिब से गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ मुजाहरा किया गया। लंदन में भी बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर हज़ारों अफराद जमा हुए और उन्होंने खाली बर्तन बजाकर गजा में ग़िज़ाई किल्लत ख़त्म करने का मुतालबा किया। इसके अलावा नीदरलैंड्स, डेनमार्क, लिबनान, जर्मनी, चिली, सोमालिया, यमन और ईरान में भी गजा के हक़ में मुजाहरे किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अहम नुक्ता इंसाफ पसंदी है। दोनों फरीकैन इंसाफ पसंदी चाहते हैं। यूरोप के साथ तजारती मुआहदे में 3 से 4 निकात अहम हैं। स्टील और एल्यूमीनियम के अलावा तमाम तजारती सौदों पर टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। यूरोपीय मंदी का शिकार है। हमारे पास इस मसले के हल के लिए एक अच्छा मौका है। यूरोपीय यूनियन के सदर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि अगर हम आज कोई मुआहदा करते हैं तो उसका खात्मा हो जाएगा। यूरोप के तजारती मुआहदे में फार्मास्यूटिकल सप्लाई शामिल नहीं है। रावलपिंडी के थाना पीर बधाई के इलाके में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून का मुबैना कत्ल। खातून का दूसरा शौहर उस्मान नामी नौजवान सामने आ गया और पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। मकतूला और उस्मान के निकाह की दस्तावेज भी सामने आ गई। मकतूला ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया था। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून का कत्ल। तहकीकात के दौरान नए हकाइक सामने आ गए। मकतूला के दूसरे शोहर उस्मान ने गुज़िश्ता रात खुद पुलिस को गिरफ्तारी दी। मकतूला के ससुर और उस्मान के वालिद मोहम्मद इलियास ने वीडियो बयान में कहा, मेरा बेटा उस्मान पीर वदाई बस स्टैंड वर्कशॉप में काम करता है। सिदरा हमारे घर आई तो बताया इसकी शादी जबरदस्ती किसी शख्स से कराई जा रही है। मैंने सुन्नत तरीके से इसका निकाह कराया और अदालत में बयानात जमा कराए। निकाह के 4 दिन बाद 10 लोग हमारे घर असला समेत दाखिल हुए। हमें डराया, धमकाया और जान से मारने की धमकियां भी दी। हमने लड़की इनकी फैमिली के हवाले की। 2 दिन बाद मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि लड़की का कत्ल हुआ है। इधर शक्ति कब्रिस्तान के गिरफ्तार गोरकर ने पुलिस को दौरान तफ्तीश बयान दिया कि कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर कुल बादशाह ने फोन पर इसे 1 घंटे में कब्र तैयार करने का कहा। शदीद बारिश और सुबह सवेरे मजदूरों की अदम दस्तयाबी का बताया तो 25 अफराद लेकर आ गया, जिन्होंने मेरे साथ कब्र खोद कर तैयार की। मकतूला की लाश लोडर रक्षा पर लाई गई। कब्र तैयार होने तक रक्षा कब्रिस्तान में ही खड़ा रहा। तमाम अफराद ने लड़की की तदफीन की और मट्टी हमवार करके कब्र का निशान खत्म किया। कुल बादशाह ने रसीद पर लड़की
لڑکی کا نام سدرا دختر عرب گل تحریر کرایا۔ 18 جولائی کو سیکریٹری قبرستان کمیٹی سیف الرحمان مجھ سے رسید بک لے گئے۔ بک واپس کی تو اس میں 78 نمبر رسید کا ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ دوسری جانب جرگے میں خاتون کے قتل کا حکم دینے میں ملوث عصمت اللہ نامی شخص کی ہوائی فائرنگ کی ایک پرانی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے اس کیس میں 8 سے زائد افراد کو تحویل میں لے کر پوچھ گچھ کی، تاہم 3 ملزموں کو عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونگا گلی مری سے شانگلہ گلی آمد ہوئی۔ صدر نون لیگ میاں نواز شریف سے اہم ملاقات۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے محرکات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو امریکہ اور چین کے ساتھ نئے اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات بارے بریف کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے پارٹی قائد کو سیلاب کے متاثرین کی بحالی، امداد سمیت جاری امدادی کاموں پر بریفنگ دی۔ دہشت گردوں کو پوری قوت سے کچلا جائے، نواز شریف کی وزیر اعظم سے گفتگو۔ مزید کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مقامی قبائل کی خدمات بھی حاصل کی جائیں۔ پاکستان اپنی ترقی کی نئی منزلوں کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی کی راہ میں روڑے اٹکانے والے اندرونی دہشت گرد اور ان کے بیرونی آقاؤں کو شکست ہوگی۔ نواز شریف اور وزیر اعظم نے دہشت گردی کی جنگ میں پاک افواج کی کامیابیوں کو سراہا اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نواز شریف کی جانب سے شہباز شریف کو ظہرانہ بھی دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے، اس کی رہائی کے لیے سب سے زیادہ کوششیں ہم نے کی ہیں۔ سابق وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے خود رابطہ کیا تھا۔ صدر جو بائیڈن کے دور کے آخر میں سزا معافی کی درخواست بھی دی گئی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ زائرین کے عراق اور ایران کے زمینی سفر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، زائرین کی نئی پالیسی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کرنے کی ہدایت۔ ملاقات میں بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی گوادر سیف سٹی منصوبے پر بھی کام شروع کرنے کی ہدایت۔ زائرین کو رواں سال زمینی راستے سے عراق اور ایران جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی پر معطلی کا معاملہ، 4 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینز کی بحالی پر غور، اپوزیشن کے بیک ڈور رابطے، اسپیکر کی وطن واپسی پر چیئرمینز کی بحالی پر حتمی فیصلہ متوقع ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکرات کی کامیابی کے اثرات، پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی پر معطل اپوزیشن کے 4 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین کی بحالی پر غور۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن کے چیئرمینز کی بحالی کے لیے حکومت سے بیک ڈور رابطے۔ اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ قائمہ کمیٹیوں کے 4 چیئرمینز کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی وطن واپسی پر چیئرمینز کی بحالی کا حتمی فیصلہ متوقع ہے۔ اپوزیشن کے چیئرمینز کو حکومتی ارکان کی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تھا۔ اقبال کو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خصوصی تعلیم کے عہدے سے فارغ کیا گیا۔ مرتضی اقبال کو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پروفیشنل مینجمنٹ کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ احسن علی چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے کالونیز کے عہدے سے فارغ کیا گیا۔ سائمہ قمر کو چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی برائے تعلیم کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینز کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن پہلے ہی جاری کر چکا تھا، تاہم اپوزیشن کی توجہ اب چیئرمینز کی بحالی پر مرکوز ہے۔ پنجاب میں کل سے 31 جولائی کے دوران بارشوں کی پیش گوئی، مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا۔ تو پنجاب میں کل سے 31 جولائی کے دوران بارشوں کی پیش گوئی ہے، مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، جبکہ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سانحہ سوات انکوائری رپورٹ کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف 60 دنوں میں کارروائی کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پشاور سے شہزادہ فہد کی رپورٹ دیکھیے۔ سانحہ سوات انکوائری رپورٹ میں پولیس کی غفلت سامنے آنے پر محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے آئی جی پولیس ذوالفقار حمید کو خط لکھ دیا۔ خط میں سوات انکوائری رپورٹ میں سفارشات پر منوعاً عمل درآمد یقینی بنانے کا کہا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ کے خط کے مطابق سوات پولیس کی غفلت اور دفعہ 144 پر مکمل عمل درآمد نہ کرنے کی انکوائری کی جائے اور متعلقہ افسران کے خلاف 60 دن میں کارروائی کرنے کا کہا گیا ہے، جبکہ 30 دن میں قانون اور ضوابط میں خامیاں دور کر کے نیا نظام وضع
واضح کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ دریائے سوات کے کنارے عمارتوں اور سیفٹی کے لیے نیا فریم ورک 30 دن میں نافذ کرنے اور پولیس کو دفعہ 144 کا سختی سے نفاذ یقینی بنانے کی ہدایت سمیت حساس مقامات پر پولیس کی نمایاں موجودگی اور وارننگ سائن بورڈ نصب کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جی سی یونیورسٹی لاہور کا دورہ، طلبہ کا جذبہ دیدنی تھا۔ جی سی یونیورسٹی لاہور میں طلبہ کا ملی نغمے کا شاندار مظاہرہ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی آمد پر یونیورسٹی کی فضا پاک فوج کے حق میں نعروں سے گونج اٹھی۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر نوجوانوں کا اظہار یکجہتی، جذبہ حب الوطنی نمایاں۔ جی سی یونیورسٹی کے ہال میں ملی نغمے کی گونج، طلبہ نے پاک فوج کو دل سے سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی بلوچستان میں فتنہ ہندوستان سے مقابلے کے دوران شہید ہونے والے میجر عبدالنواز گیلانی کے گھر مظفر آباد آمد۔ محسن نقوی نے شہید میجر عبدالنواز گیلانی کے والد سید طارق گیلانی اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات کی۔ شہید میجر عبدالنواز گیلانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر داخلہ نے شہید میجر عبدالنواز گیلانی کے والدین کے عزم و حوصلے کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ستھرا پنجاب کے بارے میں تفصیلی بریفنگ۔ عالمی بینک، یورپ سمیت دیگر ممالک کے ترقیاتی اداروں کا ستھرا پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے اظہار دلچسپی۔ وہیکل ٹرپ کاؤنٹنگ سسٹم، وہیکل ٹریکنگ مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں بتایا گیا۔ ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے تحت پہلی مرتبہ ای انوائس اور سینیٹیشن فیس کی ای بلنگ پر بریفنگ دی گئی۔ پی آئی اے کے بوئنگ 777 طیارے کے ایئر وینٹیلیشن سسٹم میں خاتون مسافر کا موبائل گر گیا۔ پی آئی اے کا انجینئرنگ عملہ 13 دن تک موبائل کو جہاز کے وینٹیلیشن سسٹم سے باہر نہ نکال سکا۔ جہاز موبائل کے ساتھ ہی 13 دن فضا میں مسافروں کو لے کر سفر کرتا رہا۔ انتظامیہ نے واقعے کا علم ہونے کے باوجود جہاز کے ایئر وینٹیلیشن سسٹم سے موبائل نہ نکالا۔ ذرائع کے مطابق خاتون مسافر کا موبائل 6 جولائی جدہ سے اسلام آباد آتے ہوئے ایئر وینٹیلیشن سسٹم میں گر گیا تھا۔ ٹھٹھا میں دھابیجی کے قریب ہرجینہ پل کے مقام پر ماہی گیروں کی کشتی الٹ گئی۔ کشتی میں سوار 2 ماہی گیر ڈوب گئے، ایک جاں بحق ہوا، دوسرے کو بچا لیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے ماہی گیر کی شناخت ارس خاص خیلی کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ دوسرے ماہی گیر علی ٹیباری کو قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔